نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم انشاءاللہ اس کتاب حسن اخلاق میں سے پیج 75 سے کچھ احادیث پڑھیں گے. جس کسی کے پاس کتاب ہے اگر وہ ساتھ شریک ہو جائے تو اچھا. تو نبیلہ آپ پڑھیں گے پہلے. العلاقات المشترکہ باہمی تعلقات. قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو. اس چیز کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ صلح کروایا کرو؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ مومن ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں میں بوجھ رکھتے ہیں. بالکل ہوتا ہی ہے کہ جب عام طور پر ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور جب وہ دل میں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بعض اوقات لاوا بن کے پھوٹ پڑتی. اور جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر لاوا تو لاوا ہی ہوتا ہے. اس کے چھینٹے جہاں بھی پڑتے ہیں اس جگہ کو جلاتے جاتے ہیں. پھر دوسرا جب ہم سے ہرٹ ہوتا ہے تو obviously پھر دونوں طرف مسئلہ ہوتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور دوسری یہ کہ ان کی مدد کی جائے. تو یہاں پر دراصل مدد دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی ہیلپ کرو. کیونکہ بعض دفعہ لوگ اپنی غلطی کو مان بھی لیتے ہیں, صلح کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن خود میں اتنے گٹس نہیں ہوتے کہ جا کے سوری کر لیں یا پھر دوسرے کی غلط فہمی دور کر دیں, یا جس کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنی ہوتی ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتا. اس کا دل اتنا خفا ہوتا ہے, وہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ I'm sorry, وہ کہے گا نہیں مجھے سوری نہیں چاہیے تمہاری. تو ایسی صورت میں تھرڈ پارٹی کا بیچ میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے بڑے مسئلے ہوں چاہے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ فالصلح خیر, کہ صلح صفائی سے رہنا بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے, فائدے کی بات ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنے دل میں ایک بوجھ لیے پھرے. اب ہوتا یہ کہ جب دل کے اندر میل ہوتی ہے یا دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت ہوتی ہے تو اس کا اثر انسان کی عبادات پہ بھی پڑتا ہے, اس کی صحت پہ بھی پڑتا ہے, اور بہت ساری چیزوں سے پھر متاثر ہونے لگتی ہیں. مثلاً عبادت میں کیسے پڑتا ہے, نماز پر کیسے اثر پڑتا ہے. آپ کے ذہن میں وہی خیالات چلتے رہتے ہیں, وہی باتیں آپ بار بار سوچتے رہتے ہیں, اور جس کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اس کو یاد ہی نہیں کرتے. نماز میں جب تک خشوع نہ ہو تو نماز کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں. لیکن جب دل کسی کے بارے میں اچھا نہیں ہوتا تو نماز میں ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح توجہ کرے. پھر یہ ہماری توجہ اور طرف بڑھ جاتی ہے, اور یہ نماز کا نقصان ہے. باقی چیزوں پر یہ چیز کیسے اثر انداز ہوتی ہے, یعنی لڑائی جھگڑے فساد خواہ دو بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو یا خاندان کے اندر ہو یا پھر نیبرز میں ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ کوئی ٹسل چل رہی ہو. جیسے گھر سے معاشرہ بنتا ہے, پھر اس کے محلہ سب پورا شر پھیلتا رہتا ہے اور لوگوں کے اندر پھر ڈپریشن اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا, یہ سارے پرابلمس جو ہیں اس سے پھر کئی گناہ اور جنم لیتے ہیں. مثلاً کون کون سے گناہ جنم لیتے ہیں, یعنی لڑائی جھگڑے سے اور کون سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. غیبت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پھر وہ ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بیٹھ کے اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور غیبت اتنی بدترین چیز ہے کہ کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور یعنی کہ انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے. اور جس کے دل میں کسی کے خلاف ناراضگی ہوتی ہے پھر وہ غیبت کیے بغیر رہ نہیں پاتا, اس کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ 4 اور لوگوں کو قصہ نہ سنا لے. اور پھر وہ صرف خود نہیں جن کو سناتا ہے ان کے بھی عمل برباد کرتے ہیں. آج کل ان کی غیبت میں پلس بہتان بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے. جی, مطلب ہم زیادہ ایگزیجریٹ بھی کرتے پھر صرف غیبت نہیں ہوتی, پھر بہتان تراشی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے تسلی نہیں ہوتی کہ کسی کی غلطی کو ہم اچھالیں, پھر دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو بدنام کرے تو اور گناہوں میں اضافہ. پھر جو دل میں اتنا زیادہ ایک بھاری قسم کا بوجھ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا ضمیر شاید آپ کو ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی چیز آپ کے اندر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل, کیونکہ پھر انسان بدگمانیاں بھی شروع کر دیتا ہے, اور بہت سے گمان جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی اور وہ بھی گناہ ہوتے ہیں, اور پھر ضمیر ملامت کرتا ہے. تو ایک ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ جس سے انسان کی جان چھوٹنا مشکل ہو جاتی ہے. اور کون سی برائی پھر جھگڑے سے یا آپس کی تعلقات کی خرابی سے اور کون سی برائی جنم دیتی ہے؟ غیبت ہوگی, بہتان ہو گیا, بدگمانی ہو گئی, حسد ہے, جس انسان دوسرے کی اور اس کا برا چاہنے کے لیے وہ پلاٹنگ اسکیمنگ جیسے ہے. جی,
صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے. جی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. قطع رحمی ہوتی ہے تو کیا نقصان آتا ہے؟ سارے خاندان بھی بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آگے سے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں ملتی. اور بھی نقصان ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جاتے ہیں. یس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور دو بڑی چیزیں رشتے جوڑنے سے ملتی ہیں، عمر میں برکت اور رزق میں برکت. اور برکت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی بھی زندگی ہو لیکن وہ پروڈکٹیو، اور اس میں انسان کچھ کر کے جائے دنیا سے. اور جب وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہیں گے تو آپ کرنے کا کام کب کریں گے؟ تو آپ کریٹو نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری طرف پھر رزق میں برکت. تو رزق کی برکت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا بھی نف ہو جاتا ہے. ہاں برکت جب ہوتی ہے تو کوانٹٹی وائز تھوڑا بھی انف ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ وہ خیر اور بھلائی میں لگتا ہے. برکت ہوتی ہے نشو نما، گرو کرنا، کسی چیز کا بڑھنا. اب بعض اوقات ہمارے پاس پیسے وہی ہیں لیکن چوائس چونکہ ہوتی ہے ہمارے پاس، یہاں خرچ کریں، یہاں کریں، یہاں کریں، تو اس کے مطابق پھر وہ آگے گرو کرتے ہیں. چاہے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ رائٹ جگہ پر انویسٹ کریں تو اس کا اور فائدہ ہوگا، اگر غلط جگہ ڈالیں تو برباد ہو جائے گا. اور اسی طرح آخرت کے اعتبار سے بھی کہ آپ جب صدقہ کرتے ہیں تو صحیح جگہ پر کرتے ہیں تو وہ گرو کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. صلہ رحمی کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمر لمبی ہوتی ہے اور انسان بری موت سے بچتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے فساد سے اور مزید گناہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نفرتیں وہ صرف وہ دو بندوں کے بیچ میں نہیں رہتی. پھر کیا ہوتا ہے وہ غیبتیں کر کر کے نا، تو دونوں کے جو دوست ہوتے ہیں نا، یہ کامن فرینڈز ہوتے ہیں یا پھر کامن رشتے دار ہوتے ہیں، ان تک بھی پریشانی چلی جاتی ہے. ایسا خصوصاً اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہو رہا ہے تو اس میں تو پھر آپ دیکھیں بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور دونوں خاندان بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. تو اس لیے جو دو جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات خود ویک ہوتے ہیں، صلح نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. اور دوسری جگہ پر کیا ہے کہ صلح بہتر ہے لڑائی جھگڑے سے. اور پھر صلح کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص صلح کی کوشش کرتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان واپس ان کے تعلق اچھے کرے، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے، یعنی دین نے اس کو کیا بتایا، اسے کیا ملے گا؟ جنت. اور اس نیکی کو آپ کسی طرح کوانٹیفائی کر سکتے کہ کتنی بڑی نیکی ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی چیز کہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی نمازیں آپ کے اپنے لیے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو خود فائدہ پہنچتا ہے. اگر میں حج پہ جا رہی ہوں تو آپ کو تو نہیں کچھ ملے گا. اگر میں صدقات خیرات کر رہی ہوں تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، یعنی اپنی زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں. یہاں فرائض کی بات کی گئی. لیکن اگر میں صلح کرا رہی تو اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ ملٹی پلائی ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں نماز روزہ چھوڑ دینا چاہیے کہ خالی صلح کرا کے تو ہم پار ہو گئے، وہ سب کا حصہ پورا ہو گیا. یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز روزہ کرنے والے کو تو یہ سمجھتے بڑا نیک آدمی، یعنی نیکی کا ہم نے ایک معیار قائم کیا. لیکن اگر کوئی شخص صلح کراتا ہے تو اس کو جوتے پڑتے ہیں، بس کا دونوں طرف سے اس کو سننی پڑتی. بڑا اسٹریسفل کام ہوتا ہے. اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، مجھے کیا لگے. یعنی انسان کو مشکل لگتا ہے کہ انسان ادھر جا کے بات کرے، ادھر کرے، ادھر کرے، ادھر کرے. اور بعض اوقات لوگوں کی جائز ناجائز باتیں سنتے 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 انسان کا اپنا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنا کہ وہ آپس میں تعلق ٹھیک کر لیں، یہ آسان بھی نہیں. نماز تو آسان ہے، آپ وضو کریں، کھڑے ہو جائیں مسلے پر، 5-10 منٹ میں فارغ ہو جائیں. لیکن اگر آپ صلح کرانے گئے کسی کے پاس تو 5 منٹ میں کام ختم نہیں ہونے والا. اور خصوصاً اگر میاں بیوی جھگڑے ہوئے، اور ان کیسز میں تو اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب اپنے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور پینفل ہو جاتا ہے. اس میں ماں باپ کے لیے بھی تکلیف کی بات ہوتی ہے اور اوور آل بھی. اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسی صورت میں یہ بھائی چارہ، یہ محبتیں ختم نہیں ہونی چاہیے. اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات میں نہیں ہوتی. اچھا شیطان کیا چاہتا ہے ہمیشہ کہ لوگ لڑتے رہیں، اس کو بڑی موج ہو جاتی ہے کیونکہ پھر اس کو کسی کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ نماز نہ پڑھو یا کچھ اور نہ کرو، سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی. نیکسٹ آیت کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں. قال اللہ تعالی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں. یعنی ہم سے پہلے جو گزر چکے. یعنی انسان کو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے،
صرف ان کے لیے نہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں، ان کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ جن کو ہم نہیں جانتے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں. بس ایمان کا رشتہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے. اس سے بڑی کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے کسی کی کہ انسان کسی کی آخرت کی فکر کرے. چونکہ جو آگے جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے یا وہ دنیا ہے کیسی، تو ہم پھر اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے قبر کا ہی حساب کتاب ہے اور اس میں جو سوال جواب ہے اور اس میں جو پوچھ گچھ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا سخت امتحان ہے، اتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے جو دجال کے فتنے سے ملتا جلتا ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جو فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، ان کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی ہے حدیث میں وہ اتنی ہولناک ہے. کس طرح ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، آنکھیں لال ہوں گی، اور جب منہ سے بات کریں گے تو بجلی کی طرح، جیسے تھنڈر ہوتا ہے نا، اس طرح کی آواز نکلے گی. جب کوئی ہم سے اتنا ڈانٹ کے بات کرے تو جو بات آتی ہے وہ بھول جاتی ہے. بہت دفعہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا بھی آرام سے بات کرنا، مجھ سے تیز نہیں بات کرو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہتے تھے، لیکن اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو بہت ساری دعائیں ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اپنے لیے، سب کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے نہیں مانگو، سب کے لیے مانگو، کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو دعائیں ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں وہ اور زیادہ قبول ہوتی ہیں اور پھر پلٹ کے واپس ہمیں بھی وہ ملتی ہیں. تو اس لیے کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ دعا کرو تو آپ خوشی سے اس کے لیے کریں، اور اگر نہ بھی کوئی کہے تو بھی سب کے لیے اپنی بخشش کی کرے تو سب کی بخشش کی کرے، اپنے کسی بھلائی فائدے کی کرے تو سب کے لیے کرے، اپنی اولاد کے لیے کرے تو سب کی اولادوں کے لیے کرنا. نیکسٹ حدیث کون پڑھے؟ المومن مراۃ المومن والمومن اخو المومن یکف علیہ ضیعته ویحوطه من ورائه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی، مال کی، جان کی، اور اس کا جو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو فوراً اس کو انفارم کرتا ہے یا اس کو ازالہ کرتا ہے. اور سامنے ہو تو آئینہ ہے، جیسے ہم دن میں کئی دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں اور اپنی کمی بیشی کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح مومن مومن کے لیے ایک کمپلیمنٹری رول ادا کرتا ہے کہ اس کی کمی بیشی کو پورا کرتا رہتا ہے. کیونکہ جس طرح وہ اپنے لیے بھلا چاہتا ہے وہ اس کے لیے بھی بھلا چاہتا ہے. جس طرح اپنے اوپر کوئی عیب نہیں دیکھنا چاہتا اسی طرح وہ اس کے اوپر بھی نہیں دیکھنا چاہتا. کس درجے کی خیر خواہی. میرا اور کیا کرتا ہے، کس طرح بتاتا ہے، بھنڈارا ڈال کے صرف ہمیں بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا. اگر ہم مرر دیکھتے تو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. اور کتنی بتاتا ہے، بڑا کر کے اس کو جتنی ہے. نفرت سے بتاتا ہے، خاموشی سے بس دکھا دیتا ہے. اور مرر اور کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، سچ بتاتا ہے. کبھی ہمیں خوش بھی کرتا ہے جب ہمیں اچھا لگتا ہے جو مرر میں نظر. خوش بھی کرتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کوئی ہمیں چیز نظر آتی ہے اپنے اوپر تو ہم مائنڈ نہیں کرتے، ہم توڑ تھوڑی کرتے. تو اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ ہمیں بتا دے کہ آپ یہ چیز ٹھیک نہیں، ایسا نہیں، ایسا کر، تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں توڑ لینا چاہیے کہ اس سے دوستی نہیں ٹھیک، یہ تو میرے منہ پہ کہہ دیتی. اور ہم یہ بھی نہیں کرتے جیسا دیکھنا ہی چھوڑ، مسلسل اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں جہاں سے ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن دیکھنا نہیں چھوڑتے. تو تعلق نہیں کاٹنا چاہیے اس بنا پر کہ کسی نے ہمیں حقیقت دکھا دی. اچھا پہلے تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کلوز ہوتے ہیں، جن پر ہمیں ٹرسٹ ہوتا ہے، یا جو ہمیں صحیح ہمیں پتا ہوتا ہے یہ آنےسٹ ہے بہت، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم ڈریس پہن کے آئینے کے سامنے جانے کے پھر اس سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے، تم بتاؤ. آئینے سے نہیں پوچھتے، جس پر ہمیں اعتماد ہے اس سے پوچھتے ہیں. کہا جاتا ہے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، تو مومن بھی اس سے جھوٹ نہیں بولے گا دوسرے. بالکل ایگزیجریٹ نہیں کرے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا. میں سوچی تھی یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ہمارے کلوز فرینڈس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پیارے جو ہوتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ کتنا آپ نے اتنا اچھا بتایا ہے کہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا، جو کا تو کرنا، غصے سے نہیں کہنا، ہمارے دل میں رج بس جائے، اس کا واسطہ ہمارا بہت پڑتا ہے. بالکل. لیکن استاد سچ بتاؤ تو برا منا. ہاں بس، لیکن آپ دیکھیں نا آئینہ جب بتاتا ہے نا تو وہ بالکل یعنی اسٹریٹ ہوتا ہے نا. دل میں اگر کوئی نفرت نہ ہو یا دل میں کوئی برائی دوسرے کی نہ ہو، ہمدردی ہو، تو پھر دوسرا شکریہ بھی ادا. دل آزاری کا بھی تو خطرہ. ہاں
وہ طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے کے دل سازی اگر محبت سے اکیلے کو کہیں کہنے لوگ تم تو ہمیشہ میرے میں خرابی سمجھتے، تمہیں تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، لوگ کہتے کوئی بات نہیں، وہ ایک نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان سوچتا ضرور ہے، اس وقت تھوڑا سا ابال آتا ہے، لیکن پھر بعد میں انسان کو سمجھ آنے لگتی بات تو اس نے ٹھیک ہی کی تھی. اویئرنیس جو ہے وہ جگا دیتے ہیں. اگر اس وقت نیکسٹ ٹائم وہ جب وہ کام کریں گے وہ اتنی کانشیس ہوگی اس چیز کے لیے کہ وہ دل کے اندر نا وہ چیز پڑ جاتی ہے کہ وہ اندر سے کھٹک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی غلط کر رہا ہوں. بالکل بالکل. پر میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ماں جی آپ ان سے کوئی رائے لو نا تو ہمیشہ کہتی ہیں ہاں تمہاری یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس میں تم تھوڑا سا یہ کر لو. میں ہمیشہ ان کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی ایک دم سے نہیں کہتی نہیں تم نے یہ غلط کیا ہے کہ تمہاری چیز غلط ہے، پھر وہ آپ کی بات سن کے پھر بولتی ہے اچھا ہاں اگر اس کو ایسے کر لو تو زیادہ نہیں ہوگا، ویسے تمہاری مرضی ہے. شی ول نیور پٹ یو ڈاؤن اسٹریٹ اوے کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا. یہ بہت ہی بیوٹیفل وے آف کریکٹنگ یو. یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے اور بہت پولائٹ وے ہے کہ انسان پہلے اپریشیٹ کرے اور پھر بٹ کہنے کے بجائے بھی اینڈ کرے. جب کوئی آپ کی غلطی کو ریکٹیفائی کرتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم پھر اس کی بات سنیں اور اس میں ٹرسٹ آ جاتا ہے. بالکل. اور یہ بھی جو کہ لکھا ہے کہ مومن کا، تو دیٹ مینس کہ جو اگلا بندہ ہے آنےسٹی وے ہی بی. بالکل. ورنہ ایک عام بندہ پروبیبلی ول ناٹ ٹیک وٹ ایور یو آر سیئنگ ان دا سیم بالکل وے ایز مومن. آپ سے میں نے سیکھا ہے دو چیزیں، وہ اتنی زیادہ مطلب ہے اپلائی میں نے کی کہ نو اور وائی کا ورڈ اگر آپ کی لائف میں سے نکل جائے نا اپنے پیاروں کے سامنے تو آپ، میں نے تو لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا ہے، صرف وائی نہیں سیم بات. اور بس اس سے آپ بس تھوڑا سا لفظوں کا اگر چناؤ بہتر ہو جائے تو بات وہی ہوتی ہے. میں نے یہ حدیث اتنی دفعہ پڑھی ہے پر آج مجھے اتنی اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ مومن سے پوچھتا ہے کہ میں اور کسی سے کیوں نہیں پوچھتی ہوں. آئی آلویز گو ٹو مائی مدر فرسٹ بیکاز آئی نو کہ جس طرح وہ سمجھائیں گی، ورنہ گھر میں اور بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں یا آپ کے، اور آپ ہمیشہ اپنے ایک خاص دوست کے پاس جاتے ہو. تو اسی لیے اللہ جس پر اعتماد دیکھے مومن کو مومن. بالکل سبحان اللہ. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا مومن کی خوبی کیا بتائی گئی کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو روکتا ہے. اچھا نقصان کی کیا قسم ہو سکتی ہے؟ ایک تو مال کا نقصان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسروں کی عزت کا نقصان ہو رہا تھا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہو؟ آپ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں یا پھر آپ اس کو تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ کیوں کسی کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو حقیقت پتا ہے تو آپ اٹھ کے کیوں نہیں بتاتے اس کو کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، آپ کی غلط فہمی. تو یہ ہے اس کا نقصان روکنا. اور کس قسم کا نقصان روکتا ہے اس کو ہم یوں تھنک کریں گے. پہلے یہ سوچنا ہے کہ کس چیز میں نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں. جان مال عزت. جان مال عزت. ایک اور بھی بڑی قیمتی چیز ہے وقت، یعنی کسی کا وقت ضائع نہیں کرتا. یہ بھی بہت امپورٹینٹ. بعض اوقات ہم کسی کو ایسے وقت میں فون کر دیتے ہیں جب عین نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز ہے مثلا، اور ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے مغرب ہو گئی ہے، اب اتنی لمبی کال کریں گے اگلے کی نماز کا وقت ہی چلا جائے گا. تو ہم نے کیا کیا؟ اپنا تو نقصان کیا ہی، اس کا بھی ساتھ کیا. ہم کس طرح دوسرے کے وقت کا نقصان کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو کھانا سرو کرنے میں دیر لگانا، تو وہ گھر دیر سے جائے گا، دیر سے سوئے گا، فجر نہیں سوئے گی انسان. اور ہو سکتا ہے اتنا بھوکا ہو کے ایک اور بھی کہ کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کھانے کے بعد اتنی دیر رکنا کہ وہ دوسرا کچھ اور نہ کر سکے. اور کیسے ہم دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں. جب کوئی بلاتا ہے تو بہت دیر سے جاتا اور جب کوئی بلاتا تو بہت دیر سے جاتے ہیں. ایک دن کسی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنا خواب سنانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا خواب کس قسم کا ہے؟ اگر تو اچھا خواب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اچھا خواب نہیں ہے تو آپ مت سنائیں، کیونکہ منع کیا گیا نا، حدیث میں منع کیا گیا کہ کسی کو ایسا خواب بولنا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کو ڈرے ہو خواب میں، یا کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہو کہ جس کا آپ کو سمجھ آ رہی کہ مطلب کچھ بہت اچھا نہیں. کیونکہ خواب پرندے کے پر کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، جب وہ آپ بول دیتے ہیں تو وہ نافذ ہو جاتا ہے، اتر آتا ہے. ان کو میں نے روکا، ابھی نہیں بتائیں. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آگے کہنے لگی کہ یہ نہیں بتاتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بےچینی تو ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انسان صدقہ کر دے، اللہ سے دعا کر لے، اور حتیٰ کہ اس کی تعبیر دل میں بھی نہ سوچے. نہیں اپنے لیے دیکھیں تب نہیں بتائیں یا کسی اور کے لیے دیکھیں، جس مرضی کے لیے، اپنے ہو یا کسی اور کے لیے. اگر کوئی اچھا خواب نہیں تو نہیں بتانا چاہیے. اور اسی طرح اگر بہت اچھا کوئی خواب ہے، اب ایسے کوئی میرے پاس آیا کہنے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا خواب. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ یہ پتا ہے کہ وہ ہے کیسا، تو یہ آپ کی سوچ ہوگی. انسان ایک اپنا گمان رکھے ہوئے ہوتا ہے نا. بعض اوقات جو
بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو اس نے دیکھا وہ ہے کیا، وہ تو اپنے ایک معصومیت میں بول رہا ہوتا ہے. اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب پوچھے کیا دیکھا تو کہتے ہیں وائٹ داڑھی، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک چند بالوں کے سوا ان کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. تو اب اس نے جو دیکھا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں. اس طرح بعض اوقات نا ہمارے اپنے ذہن کی کچھ پراگندگی ہوتی ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں، اگر مثلاً خوابوں کے بارے میں اگر پریشان ہے یا کچھ، تو اس کو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے یا کچھ سیکھنا چاہیے کسی، یا سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ خواب لگے ہی ہوتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کبھی خواب نہیں آیا، یا کبھی کبھی آ جاتا ہے تو پھر بہت ہی ٹھیک ٹھاک قسم کا آتا ہے. کچھ لوگ تو روز نہیں خواب دیکھتے مگر کبھی دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں. تو کوئی بھی ایشو زندگی میں جو آپ کو بہت زیادہ بادر کرے، اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دیں، اس پہ پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ جاننا شروع کر دیں، معلوم کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص سچویشن میں ڈالا اس لیے تاکہ آپ اس کو نبھانا سیکھیں. بالکل ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اسپیشل بچے اگر کچھ لوگوں کے ہوں تو وہ پھر ان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی ہینڈلنگ کیسے کرنی. ایک صحت مند بچے کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے سیکھنا چاہیے. کہاں یہ کہ ایک ایسا بچہ ہو. اسی طرح زندگی میں کچھ سچویشن ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہینڈل کرنے کے لیے انسان کو مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خواہ وہ کوئی بیماری ہو، خواہ وہ کوئی سچویشن ہو، خواہ وہ کوئی چیز دل میں ضمیر میں چبھتی ہو، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا کوئی بات نہیں، یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں آپ کو بادر کرتی ہیں اور پھر آپ ان کو دبائے رکھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھ لو، یعنی سیکھ لو، معلوم کر لو. تو مسلمان کا نقصان روکتا ہے، یعنی کبھی بھی کسی کی تکلیف، کسی کے نقصان، کسی کی پریشانی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہے اس کو مزہ آیا. پھر یہ ہے کہ وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. ایک تو بیک بائٹنگ وغیرہ کو روکتا ہے کہ کسی کی کوئی بات کر رہا ہو اس کو روکتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی کر رہا ہو تو اس کی تعریف میں کوئی بات کر دیتا ہے. اور کیا صورت ہو سکتی ہے اس میں کہ غائبانہ طور پہ اس کی مدد کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو دعا کرتا ہے. بالکل. اور اگر وہ کسی خیر کے کام میں شامل ہے، اگر مل کے نہیں کرا سکتا تو اس کو جس طرح بھی ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل بالکل، یعنی اس کو سپورٹ کرتا ہے، ہر طرح کی سپورٹ دیتا ہے. اور نوعیتیں مختلف ہو سکتی، مطلب ایک شخص اگر کہیں پھسل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، گر رہا ہے تو اور طرح کی مدد چاہیے. کوئی بیمار ہے تو اور طرح کی چاہیے. کوئی یعنی کوئی ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، وہ ٹانگیں اڑانے والا نہیں ہوتا، دوسرے کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی رکاوٹیں ہٹانے والا ہوتا ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يحجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. بہت واضح حدیث ہے. ناراض ہو بھی جائے اور ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے ہم، اور اٹس ویری نیچرل، وی آر ہیومنس. اور بعض اوقات ناراضگی کے بعد دوستی زیادہ ہو جاتی ہے، ایز لانگ ایز آپ اعتدال میں ناراضگی رکھیں. تو جیسے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر کوئی بول چال بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد زیادہ اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ناراضگی کا فائدہ کوئی نہیں. وقتی طور پر تو انسان کی سمجھتا ہے کہ شاید یہ مسائل کا سلوشن ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں. اس کی حد 3 دن رکھی گئی ہے، میکسیمم 3 دن ناراض رہو، اس سے آگے نہیں جاؤ. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیوں نہیں آگے بڑھ پاتا، ایگو ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعفو واصفحوا. واعفو ہوتا ہے forgive and واصفحوا ہے forget. مینشن نہیں کرو کیونکہ فائدہ کچھ نہیں. ایک چیز جس نے تعلقات کو روئن کیا، اگر وہ پھر دوبارہ ایشو اٹھا لیں گے تو پھر اس سے یعنی سیم مسٹیک ریپیٹ ہو رہی ہے. تو جب انسان کو سمجھ آ جائے، بس بعض باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے دوستوں میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، شوہر بیوی میں بھی، کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جب اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں تو یہ شخص ضرور بگڑتا ہے. ہوتا نا، بدعت کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہر ایک کا، وہ سننا نہیں چاہتا وہ، اور ہم اس کو وہی مسٹیک یاد کرانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے مسئلہ ہوتا ہے. وہ طریقہ بتایا نا جس سے ہم لوگ واقعی اس چیز سے نکل جائیں گے، یہ ہم سب شاید کبھی نہ کبھی کرتے ہیں. بس اس میں حال یہ کہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں جب یہاں پاؤں رکھتا ہوں تو ضرور گرتا ہوں یا پھسلتا ہوں، فائدہ نہیں، مجھے راستہ بدل کے کچھ کرنا چاہیے. ایسی صورت میں جب ہمیں پتا ہو کہ یہ چیز مسئلہ بڑھا دیتی ہے تو پھر اس کو
کلوز ریلیشن شپس کی بات کریں جو ہسبینڈ وائف کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دوسرے بندے کو کیا برا لگتا ہے. میں نے ایک ریسنٹ ایک آرٹیکل پڑھا تھا, بہت ہی اچھا, کسی باپ نے اپنے بیٹے کو لکھا ہوا تھا شادی کے معاملے میں. لڑکے نے کافی عرصہ کسی سے دوستی کی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب شادی کر لیتے ہیں. تو جب شادی کرنے لگے تو لڑکا کہتا نہیں میں ابھی ریڈی نہیں ہوں. کسی طرح شادی ہوئی, تو شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں تھے, یعنی کہ شادی اٹ واز ناٹ فار می. تو باپ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ کس نے تمہیں کہا تھا کہ اٹس فار یو, اٹ ازنٹ فار یو. یعنی کہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے, اپنی اس میں تھوڑی ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملا ہے, میں کتنا خوش ہو رہا ہوں, یا مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے. محبت, لو, کیئر کیا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ دوسرے کو میں کیا دے رہا ہوں. ہر ایک یہ سوچے گا کہ میں کیا دے رہا ہوں, اس کی ضرورت کیا ہے, ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے, دوسرے کا خیال رکھیں گے تو معاملہ درست ہوگا. کہتے کہ وہ بگڑتے بگڑتے میرا رشتہ جو تھا وہ بچ گیا, شادی بچ گئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آیا کہ زندگی میں کوئی لطف نہیں, مزہ نہیں, اور اٹس ناٹ فار می. کہتے پھر مجھے باپ کی بات یاد آئی. کہتے لیکن میں داد دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا, اور اس نے یہ تہیا کر لیا کہ شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ مجھے ہی ساری خوشیاں ملتی رہے, یا میرے ہی سارے حقوق ملتے رہے, یہ سب کچھ میرے ہی لیے ہو, اٹس ناٹ فار می, یہ دوسرے کے لیے. تو اگر ہر شخص اسی طرح سوچے کہ صرف لینا نہیں دینا بھی ہے تو یہ معاملہ درست ہو سکتا. اگر ہم ہر وقت صرف یعنی کہ لینے والے بن جائے اور گیونگ اینڈ پر نہ ہو, یعنی محبت ہو, پیار ہو, دل جوئی ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو پھر مشکل ہوتی. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ پہل کر لو سلام میں. لڑائی ہوئی 3 دن تک غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ کوئی بھی شعلہ جو بھڑکتا بالآخر ٹھنڈا ہوتا ہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے, جب غصہ چلا جائے تو بی بریو, آگے بڑھو, جا کے سلام کر لو, خود صلح کر لو, کیونکہ ساری نیکی وہ لے گئے جس نے پہل کر لی. لیکن یہ پہل اتنی مشکل ہے کہ انسان کو اپنے نفس کے اوپر بوٹوں سے چل کے جانا پڑتا ہے, اچھی طرح اس کو کچلنا پڑتا ہے, پھر آگے بڑھ سکتا ہے. بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, اور وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے. ایک یہ نہیں مسئلہ صحیح, ہر ایک اپنے آپ کو ہم دے رہے ہوتے ہیں ایکسکیوزز. اس میں جیسے میں ایک سوال کروں گی کہ جیسے میاں بیوی کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے وہ خود اسپیشلی جو نیولی میرڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمس خود حل کریں, نہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کمرے سے باہر چلے گی تو ساری دنیا کے منہ میں چلی جاتی ہے. کبھی کبھار اب جیسے پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اگر کوئی ایک ثالث بیچ میں آ جاتا پھر ان دونوں کے درمیان اتفاق اور بات کر لیں, کیا چیز بہتر ہے؟ نہیں, ثالث بعد میں آئے گا, صرف اس وقت جب کوئی صورت نہ ہو ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ پا رہے, تو ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کرے, پھر کوئی دوسرا فیصلہ کرے گا کون ٹھیک. گناہ اگرچہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اگر دعا نہ قبول ہو تو ہمارے پر حالات ہی کیسے ٹھیک ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جیسے کہتے ہیں ون آف دا ریزن کہ اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ there might be some people present جن کے اس طرح کے رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو. ہاں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پہ رحمت نہیں نازل ہوتی. جو رشتے توڑنے والے ہیں, قطع رحمی کرنے والے ہیں, ان پہ لا ينزل الرحمت فیہ قاطع الرحم یا کچھ اس طرح. تو پھر ایسے لوگ جہاں اکٹھے ہوں تو وہاں خیر اور برکت نہیں ہوتی اس معنی میں. قرآن میں تو اتنی کاؤنٹلس دفعہ لکھا ہے کہ I am merciful, seek forgiveness, I am merciful, seek forgiveness. کتنا لکھا ہے. دیکھیے, جب سیک فرگیونیس کریں گے تو وہ فرگیونیس ہوگی تو رکاوٹ دور ہو جائے گی نا. جب انسان اپنے غلطی کو مان جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو رکاوٹ ہٹ گئی. مثلاً ہمیں کچھ اور چاہیے. اس کی مثال یوں ہے, جیسے حسن بستی تھے ایک بہت بڑے بزرگ, تو ان کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری اولاد نہیں ہے تو مجھے کچھ بتائیے. تو انہوں نے کہا استغفار پڑھو, سیک فارگیونیس. پھر وہ چلا گیا. ایک اسی مجلس میں ایک اور آیا, کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں بہت قحط پڑا, وہ بارش نہیں برستی. تو انہوں نے کہا کہ سیک فارگیونیس, استغفار کرو. تیسرا آیا, اس نے اور مسئلہ کو بتایا, تو اس کو بھی انہوں نے کہا. تو ایک شخص نے کہا میں دیکھ رہا ہوں جب سے بیٹھا ہوں آپ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ سیک فارگیونیس. تو انہوں نے پھر یہ سورۃ نوح کی آیت پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بخشنے والا ہے, بہت بخشتا ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پہ آسمان سے برستی بارش بھیجے گا, یعنی خوب بارش بھیجے گا. تو جس نے یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے, اس کو کہا کہ بارش برسے گی. اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں چلا دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار اور عزت کی توقع ہی نہیں رکھتے.
تو مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی غلطی نہیں مانتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے یہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں, پہلے اپنی غلطی مانو, اپنی فارگیونیس کرواؤ, پھر اور چیزیں مانگو. یہ مطلب. اچھا صلح کے لیے بھی تو سوری کہنا پڑتا ہے نا. اچھا بعض اوقات ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی ہمیں سوری کہنے کی ضرورت پڑ جاتی, وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاق. اور جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي درداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين قد حالقت رواه ابو داود. ترجمہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو بہتر ہے روزے, نماز اور صدقے سے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مون دینے والا, جو دین کو موڑ دیتا ہے, دین کا سفایا کر دیتا ہے. تو یہ بڑا نقصان تو ہم بھول ہی گئے تھے بتانا اس وقت. یہ جو پچھلی ڈسکشن تھی کہ کیا کیا نقصان ہوتے جھگڑے کے, تو اس میں سب سے بڑا نقصان انسان کے دین کا ہوتا ہے. اور دین میں جیسے نماز وغیرہ کا نقصان ہے, یا ویسے بھی انسان کی دعاؤں میں کوئی خشوع نہیں رہتا, اور بعضوں کو دوسرا شخص اتنا ضرورت مند ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتے دار کے وظیفہ بند کر دیا تھا. تو جب ایسے جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر انسان جو خیر کر رہا ہوتا ہے اس سے ہاتھ روک لیتا ہے. اب خیر تو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا, اپنی ذات کے لیے تھوڑی کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بہت اچھا تو تب میں کروں. تو اس سے پھر وہ ایک بہت بڑی نیکی سے رک گیا. کیونکہ افضل صدقہ جب پوچھا گیا نا, افضل صدقہ کیا, کہا کہ الا ذر رحم الکاشف, ایسے رشتے دار کو دینا جو تمہاری خوبی مان کے ہی نہ دے, یعنی جو نالج ہی نہ کرے, کبھی تعریف نہ کرے, کبھی شکریہ ادا نہ کرے, کبھی لے کے مانے ہی نہ. بے فیض رشتے دار اس کو دو, کہ اس کو دینا مشکل ہوتا ہے نا, کیونکہ انسان کو مزہ نہیں آتا, لیکن اس کا اجر بہت ہے. اس لیے یہ حدیث پچھلی حدیث کو واضح کرنے والی. اگلی حدیث کون پڑے گا؟ عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه رواه البخاری. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا. یعنی اتنا گھل مل کے آپس میں کلوزنس ہوتی. بنیان قلعے کو کہتے ہیں, عمارت کو کہتے ہیں, مینشن کو کہتے ہیں, بڑی مضبوط عمارت. آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر کے پاس سے آپ گزریں اور اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہوں, یا کبھی آپ خریدنے جائیں تو آپ دیکھیں چھت پھٹی ہوئی ہے, کوئی وہاں سے لیکیج ہو رہا ہے یا کچھ, تو آپ کبھی وہ گھر لیں گے؟ نہیں لیں گے. چاہے وہ علاقہ آپ کو کتنا ہی پسند, آپ نہیں لیں گے. اور پھر اس کی خوبصورتی بھی ماری جاتی ہے, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس کا دراڑ. تجربہ کیا ہوگا, یہاں تو شاید ایسی کنسٹرکشن نہیں, لیکن پاکستان میں ایسے تجربے بہت ہوتے ہیں. لازمی کچھ عرصے کے بعد دراڑیں پڑتی اور پھر ان کو بار بار بھرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی بھر کے نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ساری خوبصورتی اور وہ جو ہے نا رہنے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. ایسی جگہوں پر جہاں پر آپس میں لوگ پھٹے ہوئے ہوں, چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو, چاہے گھر ہو, چاہے خاندان ہو, یا کوئی ملک ہو, تو وہاں رہنے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی رہ رہے ہو نا جس پر آپ کا اعتماد ہو, صاف دل کے لوگ ہوں, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, اعتماد کرنے والے, قدر کرنے والے, تو چاہے وہ معمولی سے ہی ہستی حیثیت کے ہوں, لیکن ان کے ساتھ رہنے کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے؟ عن النعمان بن بشیر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواہ بخاری کتاب الادب. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب کسی کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. ایسی تکلیف کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے کہ اتنی محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے سے,
اتنا ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے کہ دوسرے کو اگر کوئی تکلیف ہو تو اپنے جسم میں محسوس ہو رہی ہے. اس محبت کی بیس کیا ہوگی بیچ میں؟ خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں, دین کے رشتے بھی ہوتے ہیں, کوئی بھی یعنی انسان جن کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے. لیکن استاذہ میں نے نوٹ کیا کہ پہلے خون کے رشتے ہوتے ہیں, لیکن جب دین کے رشتے بن جاتے ہیں تو جب آپ خون کے رشتوں میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو مس کرتے ہیں. کوئی جس چیز دیکھو تو ان کی یاد آتی ہے, کوئی قدرت دیکھو اللہ تعالیٰ کی تو سب سے پہلے دین کے ساتھ ہی یاد آتی ہے. بالکل بالکل. دور چلے جاؤ تو واپسی کا دل جاتا ہے. یہاں تو استاذہ جتنا ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مطلب میں دین میں آنے سے پہلے بھی بہت جانتی تھی, لیکن جب اب ہمارا تعلق دین بیچ میں ایک باڈی قرآن آ گیا تو آپ یقین کریں ان سے وہ جو محبت ہے وہ سب بالکل چینج ہو گئی ہے. اب وہ بیچ کی حسد یا ایک دوسرے کے اوپر برتری کرنا, اور اب تو آپ استاذہ ذرا سا کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز اگل کے رکھ دیں. سزا انہوں نے واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنایا ہے ساروں نے, اس کے اندر کے ریسیپیز کیا کہ کوئی بچہ بیمار ہو جائے, سارے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ. توادہم وتراحمہم تعاطفہم, یہی تو چیز ہے. لیکن خاندانوں میں بھی ہوتا ہے استاد, اتنی محبت ہونی چاہیے, کوئی ایک بیمار ہو اور سارے اس کا خیال کریں یا سپورٹر بنے. یعنی دوسرے کا دکھ درد تکلیف محسوس کرنا یہ انسانیت ہے, اور جو یہ کسی کا دکھ نہیں محسوس کرتا وہ انسان نہیں, حیوان ہے. حیوان کو نہیں پتا ہوتا کہ ساتھ والی گائے پہ کیا گزر رہی ہے. چلو آپ جلدی سے پڑھ لیجیے کوئی ایک چھوٹی سی حدیث تاکہ آپ رہ نہ جائیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نہ پڑھیں. آپ یہ والی حدیث آگے سے پڑھ لیں, چھوٹی ہے. عن اسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيته, قالت كان يكون في مهنة أهله يعني في خدمة أهله, فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواہ البخاری کتاب الآذان. سیدنا اسود سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلتے. یہ ہے نا دوسرے کا دکھ درد شیئر کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ان کا سافٹ, اپنے گھر والوں کے اتنا خیال, گھر والوں کی خدمت کرتے. عام طور پہ ہمارے یہاں کیا مردوں کے اندر کانسیپٹ ہے, یہ عورتوں کے کام ہے. اب کوئی کوشچن ہو تو جو کہ اتنا مومن کو محسوس ہونا چاہیے درد کہ اپنے یو شوڈ فیل اٹ یور سیلف. دو پوائنٹ مجھے لگتے ہیں آج کل اگر آپ بہت ہمدردی دکھائیں اس کو کبھی کبھار آرٹیفیشیل سمجھا جاتا ہے یا آپ کو بالکل انبیلنس. اٹس سپوز ٹو بی ویری کنٹرولڈ, اٹس کنسیڈرڈ کول. ٹھیک ہے کمپوزڈ ہونا چاہیے, لیکن اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی ہمدردی میں اتنے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے وہ آپ کے غم میں آپ سے زیادہ رو رہے ہوتے تو یو لائن اپ کنسولنگ دیم. دیکھیے ہر چیز میں اعتدال ہی اچھا ہے. ان کے ساتھ اتنے سافٹ ہو رہے اچھے ہو رہے تو آپ کو پھر بے وقوف سمجھتے ہیں اور کہاں پہ رکے کہاں پہ پہنچے. حکمت جو ہوتی ہے وہ سچویشنل ہوتی ہے, سچویشن کے مطابق آپ پھر ایکٹ کریں کہ کہاں تک کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اس پر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا جا سکتا. اور ہر شخص کے ساتھ معاملہ بھی فرق ہوتا ہے. ایک ہی چیز آپ ایک کے ساتھ کرتے ہیں اس کا ریئیکشن اور ہوتا ہے, سیم فارمولا دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کا بالکل ہی اور ہوتا ہے. تو پھر وہ دیکھ کے ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے نا وہ یہ کہ دوسرے کی تکلیف پر خوش نہ ہو, دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو تاکہ پھر اس کی مدد کر سکو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ میں کیا چاہوں گی اس وقت. جو اپنے لیے چاہیں گے وہ دوسرے کے لیے چاہیں تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. سمپیتھی کی بجائے ایمپیتھی. ہاں ایمپیتھی بالکل. اچھا مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے بالکل کلوز جیسے جو صلہ رحمی کے رشتے ان میں کوئی بہت ہی غیر شرعی کام ہو رہا بہت زیادہ اور آپ پہ یہ پریشر ہے سب ریلیجس جو آپ کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو گناہ ہوگا کہ آپ ان کو بتائیں گے یہ غلط کریں, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بتانے کا مطلب بہت بڑا فساد ہے, ویسے میں چپ رہنا بہتر ہے یا بتانا ضروری ہے؟ بتانا تو چاہیے کیونکہ اس شخص سے ہمدردی تو یہی ہے. فتنہ کھڑا ہو جائے گا بتانے تو پھر بیٹھ بھی جائے گا, کوئی چیز ہمیشہ نہیں کھڑی رہے گی. مطلب اگر مجھے اپنی نیت پتا کہ مجھے اس شخص سے واقعی محبت ہے اور مجھے واقعی دکھ ہے, لیکن آپ اپنے عمل سے بتائیں. بہت ساری چیزیں زبان سے نہیں کہنے کی ہوتی. ہم اس کا خاندان میں کوئی بزرگ نماز نہیں پڑھ رہا فار ایگزامپل تو آپ ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. اٹھے نماز پڑھے, اٹھے نماز, اذان ہو آپ اٹھ جائیں سامنے مصلی کے ساتھ تاکہ ان کو یاد آ جائے, بچوں کو آواز دے دے. تو کچھ چیزیں کسی بھی طرح سمجھائی جا سکتی ہیں.
ان کے لیے اور کچھ نہیں تو میں کہتی دعائی کرنے کا، جہاں آپ سمجھے کہ بہت مطلب خاموش رہنے میں گناہ تو نہیں ہوگا، یہ اس میں تو نہیں آئے گا کہ وہ ہے کہ برائی سے روکو، اور وہ جی اس میں آتا ہے نا کہ یعنی کہ اگر انسان برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے بتائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا پھر دل میں اسے برا سمجھے، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ مل جائے اس برائی میں، اس برائی کو پھر برائی کہے ہی نہ کہ خود بھی وہیں شامل ہو جائے اس میں، یہ نہ کرے۔ اور تھوڑی تھوڑی پتہ کیا ہم کیا کہتے ہیں، ایک دن اتنی بڑی ڈوز پلائیں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ کیا ہے، میں جیسے اس کو سمجھے کہ بہت بھاری پتھر ہے نا، تو آپ اس کو ایک ایسے تھوڑی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری تو کیسے سرکاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ورک کرتے رہے۔ وہ کون سی راک ہے بہت بڑی جو چائنا میں جو قطرہ قطرہ پانی سے ٹوٹ گئی، کچھ مجھے کسی نے اس کی تصویر بھیجی کہ اتنی بڑی یہ راک تھی اور صرف پانی کے گرتے 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 لگا تو بڑا عرصہ لیکن ٹوٹ گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ مایوس نہ ہو، اپنے اندر یہ نہ لائے بھائی اس نے تو کوئی نہیں سمجھنا، نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ، کوئی پتہ نہیں کب کون پلٹ آئے۔ دعا بھی کرتے رہے اور ہلکی ہلکی سرکاہٹ جاری رکھے۔ استاذہ اس کے ساتھ اوور سویٹ ہونا پڑتا ہے، ایسے شخص جس کو آپ نے بات بتانی ہو تو پھر وہ خود ہی آپ کی بات کو برا نہیں مناتا۔ ایک اور یہ ہے کہ آپ اس ایشو پہ نہیں بات کریں، لیکن ویسے آپ ان کو اپنی ہمدردی، خیر خواہی اور جو آپ کے اندر ان کے لیے بعض اوقات اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنی ہمدردی یا جو آپ کے اندر سنسیریٹی ہے نا اس رشتے کے لیے، اس کا احساس ضرور دلانا چاہیے کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میرے لائق کوئی کام ہو، کسی طرح میں کام آ سکوں، تو اس سے کیا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا نا، اور یہ نہیں جینوئنلی کہ یہ دھوکہ دینے والی بات، تاکہ یہ سمجھے کہ جو آپ اس کو کہنے والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یا وہ خود ہی میسج لے رہا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا اٹائر، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور کن کو نہیں، دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ خود ہی میسج لینے لگے گا اس سے۔ وہ جو ان کا پوائنٹ تھا کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو بتائیں، تو آئی تھنک وہ جو لوگ وی آر سراؤنڈیڈ بائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کا بتا کے وہ تھوڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ either we are showing off یا ان کو ہم نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو دس از واٹ ورکس فار می الحمدللہ، کہ آپ اس کو گوگل سرچ کریں، جو بھی آپ کو مسئلہ مجھے بتانا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی کو کہنا ہے کہ آپ سگریٹ نہیں پئیں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ دین منع کرتا ہے، اسلام منع کرتا ہے، آپ اس کو گوگل سرچ کریں، اس کے 10 نقصانات بتائیں اور بتائیں کہ کتنے لوگ اس میں مرتے ہیں، اینڈ اٹ ورکس۔ اینڈ ناؤ آئی ہیو نوٹسڈ کہ اگر آپ گوگل سرچ کریں تو ہر کسی چیز جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اس کا ایک there is an alternative solution and you can explain it to them کہ اوکے آپ دین کو چھوڑ دیجیے because they will not understand۔ آپ ان کو پتا ہے امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے and that's why you shouldn't do it and they will not do it۔ آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ 2030 تک شاید 175 ملین لوگ کے پتہ نہیں کتنے مریں گے دنیا میں سگریٹ کی وجہ سے، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور مال کا نقصان تو الگ جو کچھ جلاتے رہتے ہیں، لیکن جو زندگی کا نقصان ہے وہ کتنا بڑا ہے، اللہ رحم کرے۔ اس میں پیسو اسموکنگ بھی بہت ہے۔ ابھی آپ نے جو اس سے خاص حدیث بتائی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتے ہی فوراً نماز کے لیے چلے گئے، آج کل کے زمانے میں امپاسبل لگتا ہے کہ ہمارے بچے یا کوئی مسجد گھروں میں بالکل کیسے وہ کریں، اپنا زندگی گزارے، کاروبار کریں، دین میں کیا چیز آئے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام پہچانیں گے نا تو پھر ہی ان چیزوں کے لیے اٹھیں گے، پہلے روٹس ٹھیک کرنے پڑے۔ آپ کبھی کبھی وقتوں میں ایکسپرٹس میں اس دفعہ آپ نے بچے کے ساتھ کر لیا، اس دفعہ شوہر کے ساتھ کر لیا، ادھر کسی سے ڈیلنگ میں کہیں گاڑی نے آپ کو کٹ کیا، آپ نے ٹھیک ہے کر لیا، مگر وہ ہر وقت نہیں ہوتا۔ آئی فیل دیٹ وین یو لوز اٹس لائک ایک دھچکا لگتا ہے کہ آئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پورے دن کے بعد آپ پھر سے زیرو پہ آ گئے، کیونکہ وی آر ہیومن بینگ اور یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم غلطیاں نہ کرو تو میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو غلطیاں کرے اور پھر وہ استغفار کرے، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو غلطی کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا وہ اسٹیمنا بڑھتا جاتا ہے۔ نہیں، لیکن جب پورے دن آپ نے اچھائیاں کی وہ زیرو تو نہیں ہو جاتی کسی ایک غلطی سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم ہیومن بینگ ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ہم جان کے نہیں کرتے، لیکن یہ تو ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ غلط نہیں کریں گے، تو روز کریں گے۔ بیسک جو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہے کہ آپ ہاؤ ڈو یو جسٹ کنٹرول یور سیلف؟ دیکھیں، ہر غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا، اس کا انالائز کرنا چاہیے۔ کیا مجھے بھوک لگی تھی، کیا میں جلدی میں تھی، واٹ واز دا ریزن، تو پھر اس کے حساب سے دیکھیں کہ آئندہ
وہ کام اتنی جلد بازی میں نہیں کرنا میں نے، یا اس ٹائم پر نہیں کرنا. میں تو اللہ سے کہتی ہوں اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے ایکسپٹ کرنے کی توفیق دے اور اصلاح کرنے کی، کیونکہ بعضوں کا نظر بھی آ جاتی تو ہم کہتے ہیں ہاں جو غلطی ہم سے ہوئی اسے ہم اس دن لکھ لیں اور اس کے لیے پھر توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو اسی کا نام ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس غلطی آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہ چیز کی ہے، پھر اس طرح بھی آپ بچ پاتے ہیں بہت دفعہ. لیکن اگین ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ایسی بھی ہو جاتی ہیں آپ بولتے ہیں مثلاً نہیں کرنی اور پھر بھی آپ کر لیتے ہیں. جی. پھر یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری ایسی عادت میں پڑی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے چھٹتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جلدی چھٹ جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے 40 دفعہ پھسلنے کے بعد آپ اس سے نکلیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑیں. اب لوگ کہنے لگ گئے کہ غیبت اگر آپ منہ پہ کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ غیبت. وہ تو بدلحاظی ہے. ویسے لوگ بات بتاتے ہیں they don't mention the name. That also comes under غیبت. نہیں وہ نہیں آتا. یعنی اگر ایک مثال کے طور پر کہ ایک شخص نے اس طرح بات کی لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کون شخص ہے، لیکن دوسرے کو سمجھانے کے لیے اصلاح، اگر اس میں کوئی سبق ہے یا کسی کے لیے کوئی لیسن ہے کہ اس نے کسی نے ایسا کیا تو یہ نقصان ہوا، جیسے اپنے بچوں کو ہی ہم کہتے ہیں پتہ نہ ہو ان کو کہ کون تھا تو کوئی حرج. اوکے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.